ایک مثال اب اسرائیل کی بتاؤں. مولا فرماتے ہیں دشمن شناس بن. کچھ فلسطینیوں نے جرمنی سے ایک جہاز آیا, اس کو ہائی جیک کیا, پورے جہاز کو. واپسی پہ جاتے ہوئے تل ابیب سے اڑا, اور جب اترنے لگا یورپ کی سرزمین پہ اس کو ہائی جیک کر لیا. کہا بھائی جہاز تب دیں گے جب آپ ہمارے اسیروں کو آزاد کرو گے. کسے کہا؟ اسرائیل کو. اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے, تم سارے مسافروں کو چھوڑو, جہاز اپنے پاس رکھو, ہم آپ کے اسیروں کو آزاد کر دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہمارے اسرا کو وہاں جہاز پہ چڑھاؤ اور یہاں ایئرپورٹ پہ بھجواؤ, ہم اس جہاز کو اڑنے کی اجازت دے دیں گے. دیکھیے دشمن, میں نے کہا نا غیرت کی نبض کو چیک کیا جاتا ہے. غیرت اگر کم غیرتی پہ کسی ایسے فعل پہ آج راضی ہو گئے, تمہارے اوپر اور زیادہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. کہتے ہیں F-16 اڑایا اسرائیل نے, اور جس ایئرپورٹ پہ یہ جہاز کھڑا تھا, جہاز سمیت پورے ایئرپورٹ کو اسرائیل نے تباہ و برباد کر دیا. اس یورپین کنٹری نے احتجاج کیا اسرائیل سے کہ جناب آپ کو مسئلہ ہائی جیکر سے تھا, آپ جہاز کو مارتے, ہمارے پورے ایئرپورٹ کو تہس و نہس کیوں کر دیا؟ مسئلہ جہاز سے نا, جہاز کو مار دو. لیکن جس ایئرپورٹ پہ جہاز, پورے رن وے کو آپ نے بم مار کے تباہ کر دیا, برباد کر دیا. اسرائیل کا جواب سنیے. اسرائیل نے کہا ہمارا یہ جہاز ہائی جیک ہوا اور تمہارے ایئرپورٹ پہ اترا, ہم نے پورے ایئرپورٹ کو تباہ کیا کہ اگلی بار کوئی ہمارا جہاز ہائی جیک کرے, دنیا کا کوئی ایئرپورٹ اسے اترنے نہ دے. ری ایکشن اتنا شدید دو کہ پھر ہائی جیک کرنے والے 100 بار سوچیں. 700 اسرائیلی مارے گئے, اس کے نتیجے میں 40,000 فلسطینی مارے, اب تک مار رہے ہیں. یہ میسج ہے نیشن اور مسلمانوں کو کہ تم میرا ایک مارو گے, میں تمہارے 10,000 ماروں گا, تاکہ کل اگر کسی اسرائیلی کو گولی مارو تو 10,000 بار سوچو. یہ نشان عبرت بنایا جاتا ہے آپ کے بچیوں کو اٹھا کے ان کو جیلوں میں ڈال کے, آپ کے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال کے, کہ آگے اگر یہ کرنا تو 100 بار سوچنا. امام حسین نے کربلا میں اتنی بڑی قربانی دی کہ آگے کوئی بھی یزید آئے گا وہ اہل بیت کو قتل کرنے سے پہلے سوچے گا کہ پھر میرے ساتھ وہی ہوگا جو یزید کے ساتھ ہوا. امام حسین کی شہادت کے بعد کسی حاکم نے علل اعلان اہل بیت کو شہید نہیں کیا, خوف کے مارے. مامون امام رضا کو زہر دلواتا ہے اور خود امام رضا کے لیے مجلس رکھتا ہے, اپنی بیٹی امام جواد کو دیتا ہے. کبھی اس کے ہاتھوں زہر, کبھی دوسروں کے ہاتھوں زہر, لیکن کبھی بھی ڈائریکٹ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ, یعنی 100 بار سوچتے تھے. آپ کا ایکشن اتنا شدید ہونا چاہیے ظلم کے مقابلے میں. جس طرح دشمن, مولا فرماتے ہیں وہ اپنے باطل پہ جتنا مضبوط ہے تو اپنے حق پہ اتنا مضبوط کیوں نہیں ہوتا. جب امتیں مردہ ہو جاتی ہیں, جب ضمیر بک جاتے ہیں, تو پھر نبی کے نواسے کا گلا کٹتا ہے. جب امتیں یہ بولیں ہماری نمازیں بچی ہوئی ہیں, ہمارے روزے بچے ہوئے ہیں, خانقاہی مسلمان بن جائیں, مسجدوں میں بیٹھ کے ذکر کرتے رہیں, صلو علی الحبیب بولتے رہیں, لیکن یہ زبان سے جرت نہ ہو کہ ظالم کے خلاف آواز کو بلند کریں. نہ اس دین کا فائدہ, نہ اس نمازوں کا فائدہ. ایسی نماز ابن سعد نے بہت پڑھی, ایسی نماز خوارج نے بہت پڑھی, لیکن کہاں لشکر یزید کی نمازیں, کہاں ظہر عاشور حسین کی نماز. فرمایا میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مقابلے میں آنے والے کتنے انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں. میں نکلا اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے, میں نکلا امت کے اندر سے بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے, اہل و عیال کو لے کر نکلا. کاتب تاریخ کربلا لکھتا ہے کہ جب میں نے مقتل میں حسین کو دیکھا تو کہتے ہیں جس طرح کسی کی جھولی میں کئی چیزیں پڑی ہو نا, وہ کسی کے سامنے رکھ دے. کہتے ہیں حسین کے پاس جو کچھ تھا حسین نے خدا کو دے دیا, کچھ بچا ہی نہیں حسین کے پاس. کہ ایک بندے جیب میں کچھ ہو, ہر شے نکال کے دے دینا. کہ حسین کے پاس کیا بچا, 6 مہینے کا بچہ دے دیا, 18 سال کا علی اکبر دے دیا, بھتیجے دے دیے, بھانجے دے دیے.
زینب جیسی بہن کی چادر قربان کرا دی، 4 سالہ سکینہ قربان کرا دی۔ 2 بیویوں کا ذکر ایسا ہے کہ فرماتے خدا ان کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک مومن نے امام زمانہ کو خواب میں دیکھا، فرمایا مومن جب آنکھوں میں آنسو ہوں تو میرے ظہور کی دعا کیا کرو۔ تو کہنے لگا مولا جب دعا کروں خدا کو کون سا واسطہ دوں؟ فرمایا ایک میری پھپھی زینب کا واسطہ دوں، دوسرا میری 4 سالہ رقیہ کا واسطہ۔ 2 بیویاں تھیں جو پورے قافلے کو حوصلہ دیتی تھیں، ایک کا نام سیدہ زینب، ایک کا نام جناب بی بی ام کلثوم۔ سیدہ ام کلثوم پورے راستے مرثیہ پڑھتی تھیں، مرثیہ نگار تھیں، بہترین مرثیہ ہیں جناب ام کلثوم سے۔ فرماتے جب زندان شام میں بچی کو بابا کا سر ملا، بی زینب فرماتی ہیں جب سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئیں تو کہتی ہیں ہر بی بی کونے کونے میں جا کے رو رہی تھی، لیکن جو بی بی سب سے زیادہ بین کر کے رو رہی تھیں، دھاڑے مار کے رو رہی تھیں، وہ بی بی ام کلثوم تھی۔ بی بی زینب نے دیکھا ام کلثوم برداشت نہیں کر رہی، روئے جا رہی ہیں، آگے بڑھی کہا ام کلثوم ہمارا کام ہے بیویوں کو حوصلہ دینا، اگر آپ ہی رو گی تو ان کو حوصلہ کون دے گا؟ بس کر دو ام کلثوم۔ لیکن بی بی ام کلثوم کا رونا رکا ہی نہ۔ پوچھا ام کلثوم کس بات پہ اتنا رو رہی ہو؟ کہا بہن زینب بازار شام تھا، سکینہ میری گودی میں تھی، ایک منظر مجھے یاد آ رہا ہے، تڑپا رہا ہے۔ کہا کون سا منظر؟ کہا سکینہ میری گود میں تھی اور شامی بچے جب دوڑے دوڑے آ رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں روٹیاں تھیں۔ کہ سکینہ کی نگاہ روٹی پہ پڑی، آہستہ سے میرے کانوں میں کہا پھپھی اماں مجھے بہت بھوک لگی۔ کہ زینب یہ مرتے مر گئی، میں نے اسے روٹی نہیں کھلا۔ تبھی فرمایا شیو جب جب پانی پیو تو میری سکینہ کو ضرور یاد کیجیے۔ بعض اوقات ہمارے کچھ کام اہل بیت کو بڑا سکون دیتے ہیں، ان کاموں میں سے ایک کام میرے چوتھے امام فرماتے شیو کثرت سے میرے بابا کو سلام کیا کرو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کہا کہ مولا اتنی تاکید کیوں ہے سلاموں کی؟ زیارت عاشورہ پڑھو 100 سلام۔ تو رو کر میرے مولا نے عرض کیا، فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا۔ کہا مولا میں نہیں سمجھا کیا مطلب ترس گئے تھے؟ کہا ترس گئے تھے کوئی آ کے میرے بابا کو سلام کر دے، کہتے تھے یہ باغی ہے اسے سلام نہ کرو۔ کہا جب تو سلام کرتا ہے تو میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے، بڑا اجر ہے امام حسین کو سلام کا۔ میں کئی بار ممبروں سے سنا چکا ہوں، ایک مومن کو خواب میں آ کر کہا کہ مومن اگر مجھے سلام کرو گے خدا تجھے ثواب زیارت حسین نصیب کرے۔ یہ اس مومن کے لیے جو تڑپ رہا ہے پر کربلا جا نہیں سکتا، غربت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، فرمایا ڈرو نہیں، گھر بیٹھے تجھے ثواب زیارت حسین مل سکتا ہے۔ کہنے لگا مولا صرف ایک سلام کرنے سے ثواب ملے گا؟ فرمایا جب مجھ حسین کو سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، فرمایا یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب